طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، دیے ہوئے حقوق میں سے ایک حق بھی ہم کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دیتے۔ صوبے کے اپنے حقوق ہیں، ان کے وسائل ہیں، سندھ کے وسائل ہیں، سندھ کے جزائر ہیں۔ ہم علی الاعلان میں بات کہتے ہیں کہ سندھ کے وسائل پر سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور ہم کسی کو بھی سندھ کے عوام کے حقوق چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہر صوبے کے عوام اپنے حقوق رکھتے ہیں، اپنے وسائل پر اپنا دسترس چاہتے ہیں، اپنے وسائل کو اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کون طاقتور ہے پاکستان میں کہ جو عام آدمی اور عام آدمی کے بچوں کے حقوق کو چھیننے کی بات کرتا ہے؟ یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ اس پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے، اور ہم کسی تاج آزما کو قوم کے حقوق کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میرے محترم دوستو، موجودہ حکومت جو دھاندلی کے ذریعے لائی گئی، کچھ ایجنڈے کے ساتھ لائی گئی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو معاشی لحاظ سے کمزور کر دو، معاشی زبوحالی اور معاشی انحطاط، اس سے پاکستان کمزور ہوگا اور عالمی مالیاتی اداروں کا شکنجہ مضبوط ہوگا۔ ہمیں عالمی مالیاتی اداروں کی شکنجے میں کسنے کے لیے اس قسم کی حکومتیں لائی جاتی ہے تاکہ وہ طاقتور قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کر سکیں۔ ہم کسی کو قوم کے حقوق کے ساتھ اور ملک کے حقوق کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے محترم دوستو، آج مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی؟ آج غریب آدمی جو بیچارہ بازار جا کر راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے، جو مائیں سر بازار اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے آتی ہیں اور اپنے بچوں کو گھروں میں ذبح کر دیتی ہیں کہ ان کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی، کیا ہم نے پاکستان کو اس طرح دیکھنا تھا؟ دو دہائیاں ہو گئی ہیں، اس وقت عزیز میں پاکستان کے شہری لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور آج بھی مائیں اور ان کے والدین بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے گئے، اپنے بچوں کے لیے روتے روتے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان بے رحم اداروں کو یہ احساس نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں انصاف کی، کس منہ سے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا تو چہرہ بھیانک ہے،